کسی نے پوچھا کہ اگر کوئی کافر مر جائے تو کیا اس پر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ سکتے ہیں، اور کیا ایسوں کے لیے دعائے بخشش و مغفرت کرنا جائز ہوگا؟ دیکھیں، انا للہ و انا الیہ راجعون کہنے میں تو حرج نہیں ہے، کیونکہ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں، یعنی اللہ کا مال ہیں، اللہ تعالی ہمارا مالک ہے، اور بے شک ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ اس میں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، نہ یہ کسی کافر کے لیے اس کا استثناء ہے کہ مسلمان کے لیے آپ یہ کہہ سکتے ہیں اور اقرار کر سکتے ہیں، کافر کے لیے نہیں کر سکتے۔ ہر ایک نے جانا ہے، ہر ایک کا مالک و خالق اللہ تبارک و تعالی، لہٰذا اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے، لیکن دعائے بخشش و مغفرت میں حرج ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کئی مقامات پر واضح فرما دیا کہ اگر کوئی حالت کفر میں مر گیا تو وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں جائے گا، اسے کبھی نکلنا نصیب نہیں ہوگا۔ اور دعائے بخشش و مغفرت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ امید رکھتے ہیں کہ یہ مر کے جہنم سے نکل کر جنت میں جائے گا، یا ڈائریکٹ بھی جا سکتا ہے، تو گویا کہ آپ کا ان آیات پر اعتماد و اعتقاد اور عقیدہ نہ رہا جن میں اللہ تعالیٰ نے ان کے ہمیشہ جہنم میں رہنے کی خبر دی ہے۔ اور قرآن کی کسی ایک آیت کے بارے میں بھی اگر آپ شک و شبے کا شکار ہو جاتے ہیں، اس کے مضمون کے خلاف مضمون کو اپنا عقیدہ بناتے ہیں، تو آپ دائرہ اسلام سے باہر ہو جائیں گے۔ لہذا جو بھائی بہن ریسٹ ان پیس یا اور دیگر دعائیں وغیرہ لکھ دیتے ہیں یا اس کے لیے دعا کرتے ہیں، ان سب کو تجدید ایمان اور تجدید نکاح کرنا ہوگا۔ یاد رکھیں کہ کافر کو جو کچھ وہ نیک عمل کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی دنیا میں ہی بدلہ دے دیتا ہے، مرنے کے بعد کوئی راحت نہیں۔ یہ پاسبل ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کافر کو اچھے عمل کے بدلے میں ایمان عطا فرما دے، پھر تو وہ مسلمان ہے اور آپ کو پتہ بھی چل جائے تو آپ دعائے بخشش و مغفرت کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر وہ حالت کفر میں مر گیا تو اب اس کے لیے یہ سوچنا کہ شاید اللہ رحم کر دے گا، سمجھ لیجئے کہ آپ قرآن پاک میں شک کر رہے ہیں اور مسائل پیدا ہوں گے، اس کا خیال رکھیں۔